السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر آنے والا کوئی بڑا دن ہے تو اس کو میکسیمم یوٹیلائز کیا جائے. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ حج اکبر جیسے یہ جمعہ مبارک کو حج اکبر آنے والے ہیں، تو میں نے پھر ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا وظیفہ بنایا جائے کہ اس دن سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی اپنی حاجات ہیں اس کو پورا کر سکیں. اس لیے میں نے کہا کہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں اس دن کے حوالے سے جس سے آپ پورا فائدہ اٹھائیں. اب میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا، یہ ایک بہت ہی آزمودہ قسم کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ پچھلے سال بھی ہم کر چکے ہیں اس کو. اور اس کو کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی دعا مانگنے چاہتے ہیں نا، تو یہ واحد ایسا موقع ہوتا ہے جس کو آپ کبھی بھی کسی بھی سال میں اس کو ہمیں ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں آتا، سال میں صرف ایک دفعہ ہی آتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو استعمال پورا اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو عبادت کرنی ہے وہ کریں. کھلی باتیں بھی کر سکتے ہیں، جو پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن اس حج کے حوالے سے خاص وظیفہ بھی ہے جو کہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، جو کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے جتنی بھی حاجات ہیں، مثلاً اس کی ہو گئی آپ کے رزق کی ہو گئی، یہ بندشوں کی ہو گئی، جن کو ملازمتیں وغیرہ نہیں، اس قسم یعنی ہر قسم کی، یعنی کہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس دن کی حوالے سے. لیکن پھر میں وہی آپ کو کہوں گا کہ شرط یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو آپ نے اس کو اتقاء سے پڑھنا ہے، یہ کہہ کے سوچ کے کہ اگر میں یہ وظیفہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے میں کروں گا یا کروں گی تو یہ کرنے کے بعد میرا فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر آپ کو کہنے لگاؤں کہ آزمائش کے طور پہ وظیفوں کو نہیں پڑھنا. وہ آزمائش کے طور پر پڑھیں گے تو پھر اس سے بہتر ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ وظیفہ نہ کریں، کیونکہ آزمائش لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک بتایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ ہم اس کو آزمائش میں ڈالیں. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمارے نبی کے ذریعے بھیجی ہے، اور اس کو بنانے میں 11.5 برس لگے تھے اس کو بنا، اور اس 11.5 برس کے بعد یہ ہمارے ہاتھ میں آئی تھی. اور اس لیے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. اب قرآن پاک کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی برکات کے بارے میں بتائیں، تو میں تو اس کا جواب سمپل یہ دوں گا کہ جناب دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن میں اگر برکات بتانا شروع ہو جاؤں تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی. یعنی کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی برکات ختم نہیں ہوگی. یہ اس قسم کا یہ ہماری کتاب اللہ تعالیٰ نے 11.5 برس میں ہمارے لیے بھیجی ہے، رہنمائی کے لیے. اب میں آ جاتا ہوں وظیفے کی طرف. اب وظیفہ میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو میں وظیفہ بنانے لگا ہوں وہ میں اس لیے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں. اب میں نے کہا تھا کہ اب میں آ جاؤں صبح سیدھا وظیفے کی طرف. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظہر کی جب آپ نماز ادا کر دیں نا، تو ظاہر اس وقت آپ باوضو حالت میں ہوں گے. بے شک مسلح پہ بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں وظیفہ، ویسے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے پڑھنا 7 دفعہ درود ابراہیم. اب آپ وہی درود پڑھیں جو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، چاہے سب سے چھوٹا پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، جو کہ آپ نماز میں ہر نماز میں آپ لوگ پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، آپ نے 1000 مرتبہ ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے جو کہ قرآن پاک کا جس کو کہتے ہیں یہ نچوڑ ہے، اور اس کا نام کیا ہے سورۃ اخلاص. پھر آپ نے 1000 ٹائم، یہ میں پوائنٹس جو بنا رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے 1000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اس کو جب آپ دیکھیں آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں
تو پھر اپنے آپ نے اپنی جتنی بھی حاجات ہیں ان کے لیے دعا مانگنی ہے. اور آپ پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے سورت کا وظیفہ کیا سورت اخلاص کا، آپ کو کیا کیا معجزے دکھاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حج کا دن آتا ہے اور اس میں دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آتے ہیں، اور ان کا لباس کیا ہوتا ہے؟ صرف 2 سفید کپڑوں کے ٹکڑے. ٹھیک ہے. اور وہ اس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش پوری دنیا سے آتے ہیں اور اللہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں حج کے لیے. اور اس وقت ماشاء اللہ حج اکبر آ رہا ہے، اور حج ادا کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اس کے بعد ان احباب کی اللہ تعالیٰ ایسے ان کو کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ سمجھے کہ ابھی بھی ماں کے کوکھ سے بچہ نکلا ہے، یعنی کہ گناہوں سے پاک. اب یہ جو وظیفہ تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد. اب یہ تو ہو گیا وظیفہ میرا ختم. اب میں جن کو ذرا، یہ تو میں نے ایک بتا دیا، ایک میں اسی میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں بجائے اس کو میں علیحدہ بتاؤں. اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ ہاں، یہ حج کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سورہ آل عمران پڑھیں نا تو اس میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں کہ وہ حج کرے تو اس کو لازمی کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ سورہ آل عمران کو ترجمے سے پڑھے کہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ پھر بھی اس کا نہ ہو تو پھر ریفرنس کے لیے وہ سورہ حج کو بھی تھوڑا سا پڑھ لے، اس کو مزید اس کے متعلق پتہ لگ جائے گا. خیر، اب یہ جو وظیفہ تھا یہ تو نے بتا دیا. اور اس میں کیا تھا؟ 7 مرتبہ آپ پہلے درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے اس کو کلوز کر لیں گے. اب آپ کہیں گے جی درود ابراہیم کو پہلے پڑھنا اور آخر پڑھنا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک چیز یہاں ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں اور اگر آپ درود ابراہیم کو پہلے اور آخر میں نہیں لاتے تو آپ کی جو آپ دعا مانگتے ہیں نا وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آسمان اور ان میں ہوا میں لٹکتی ہے، عرش تک نہیں پہنچتی، لٹکتی رہتی ہے. لیکن جب درود ابراہیم اینڈ پہ اس میں آ جاتا ہے، اس میں پیک ہو جاتا ہے، تو یہ فوراً سے پہلے عرش پہ پہنچ جاتی ہے. یہ فرق اس لیے کہتے ہیں کہ درود ابراہیم کو لازمی پڑھنا ہے. اور کیوں پڑھنا ہے یہ اب آپ کو میں نے آج بتا دیا. ورنہ آپ کہیں گے میں نے دعا مانگی پوری نہیں ہو رہی. بھائی آپ نے پہلے درود شریف ابراہیم یا کوئی بھی درود تو پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ کی تو لٹک رہی ہے. اب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب ان کو ٹائم لگے گا دیکھ لیں گے. لیکن جب آپ درود ابراہیم میں اس کو کور کر لیتے ہیں تو وہ فٹ اوپر پہنچتی ہے. اب یہ وظیفہ وہ تھا. اب دوسرا میں وظیفہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کو کسی کو یہ کرتا ہے کہ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو اس کا ایک اور میں وظیفہ بتاتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو وہ دونوں بھی پڑھ سکتی ہیں اور چاہے تو ایک بھی پڑھ سکتی ہیں. اب وہ بھی کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی آپ نے عصر کے بعد پڑھنا ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے اس وقت تو میں نے کہا تھا 7 دفعہ، اس میں آپ نے 13 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 1001 دفعہ پڑھنا ہے اللہ الصمد. ٹھیک ہے جی. اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 13 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے. اب یہ وہ وظیفہ تھا جو کہ میں اگر علیحدہ بتاتا تو یہ کافی ٹائم لے جانا تھا، لیکن اس میں میں نے وظیفے کو پریسی کی شکل میں اختیار کر کے تو آپ کو مختصر بتا دیا. اب ایک وظیفہ میں نے بتا دیا کہ آپ نے درود ابراہیم وہ سورۃ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دوسرا میں نے بتا دیا 1001 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ذکر کرنا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی حج کا دن بہت ہی دن مبارک ہے تو سارا دن پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا عصر کے بعد. تو سارا دن اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ سارا دن جب بھی آپ ہو تو آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلتے رہیے، یا اللہ یا واحد. ٹھیک ہے. اور یا اللہ آپ کو پتہ ہے یا اللہ اس میں اعظم بھی ہے. اور جو باقی جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں صفاتی نام. 99 نام تو ہمارے سامنے ہیں لیکن ہیں تو یہ کوئی 5000 کے قریب. اور اللہ جو ہے یہ مین ہے، سینٹر ان کا، یعنی کہ ان کی بنیاد ہے جس کو کہتے ہیں اس میں اعظم. تو یہ وہ وظیفہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا حج کے حوالے سے، تاکہ حج کا دن ہم اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیں. تو یہ جو
وظیفہ تھا، اب آپ کو میں نے اپنا فرض کر دیا پورا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دل لگا کے پڑھیں. اب دیکھو کچھ بھی نہیں ہے سورہ اخلاص کی، یہ جو 1000 مرتبہ نے کیا سورہ اخلاص پڑھنی ہے، آپ گھڑی پہ دیکھیں تو میکسیمم آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. جب میں نے دوسرا بتایا کہ 1000 ایک دفعہ آپ نے اللہ عصمت پڑھنا ہے، وہ بھی آپ ٹائم پہ نوٹ کریں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے. لیکن یہ ایسا ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہوتا ہے نا وہ خزانہ کھلا ہے. اور اب ہمیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں آپ پڑھیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی عبادت کرنا چاہیں تو ضرور کریں، اور اس خزانے سے اپنا حصہ نکالیں. اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ واحد وہ دن ہے. اب میرا کام تھا یہ اس وظیفے کو آپ تک پہنچانا. اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ اب آپ اس دن کو ضائع کرنا چاہتے ہیں یا اس دن سے میکسیمم فائدہ اٹھا دینا پڑتے ہیں. اور وظیفہ میں ہمیشہ یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، وہ جو سورہ فاتحہ کو پڑھ کے کرتا ہوں. اور اگر آپ سورہ فاتحہ تو میں کہتا ہوں جب ٹائم ملے پڑھ لینا چاہیے. اور میں ہمیشہ اپنا کرتا ہوں ختم کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.